ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ قلب اسلامک کے معزز ناظرین، میری اوقات تو نہیں کہ آپ سے تخاطب کی جسارت کروں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے بہت سی باتیں کروں، دل کا حال کہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھ حقیر پر تقصیر عجم ذات کو وہ القاب کہاں آتے ہیں جو آپ جیسی بے مثل و بے مثال عالی مرتبت ہستی کی شایان شان ہو۔ میں خط لکھ رہی ہوں تو یہ بھی آپ کی سنت کریمہ ہے، آپ سے تخاطب کی جسارت کر رہی ہوں، اور وہ بھی ایسے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کی مالا جپنے والے علماء و مشائخ نے مسلک اور مسلکی عقیدے کا اپنے گرد ایسا حصار بنا دیا ہے کہ ان سے مکالمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا کھل کر بات ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سوال اٹھانے سے کبھی روکا ٹوکا نہیں، اور ان کو محض جان کر لکیر کا فقیر نہیں بنایا، بلکہ ان کو بارہا اپنے مشاورتی عمل میں شریک کیا۔ آج تو ہمارے علماء سوال اٹھانے پر تذلیل کا نشانہ بناتے ہیں، اور پارا ہائی ہو جائے تو کفر کے فتوے صادر کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے۔ اب تو امت سے خوف یوں آتا ہے کہ سماعتوں میں رواداری مفقود ہے اور مکالمے میں تحمل انقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان، مال، اولاد قربان۔ عرض کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا اور دعوت کا الگ الگ خانوں میں بٹوارہ کر لیا ہے۔ کوئی توحید، کوئی تصوف، کوئی عشق رسول، کوئی جہاد، کوئی قرآن، کوئی حدیث، کوئی امامت، اور کوئی خلافت کے نام پر الگ الگ مکتب فکر، الگ الگ مسجد، الگ جماعت، الگ گروہ بنا کر ممبر سے ولا تفرقہ کی تفسیر بیان کرتا سنائی دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ مبارک ہستی ہیں جن سے محبت میں ہر مسلمان ایسے سرشار ہوتا ہے جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کے بارے میں کسی کی نازیبا گفتگو کو نہ برداشت کر سکتا ہے، نہ نظر انداز کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالی مرتب رسول اکرم سے اپنی محبت میں سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار رہتا ہے۔ میرا تعلق جس زمینی منطقہ سے ہے، وہاں گزشتہ 3 دہائیوں سے ایک قانون موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور وہ آپ کے ناموس کا قانون ہے۔ جب اس کے حق میں اصرار کیا جاتا ہے تو مجھے میرے رسول کی صفت رحمت للعالمینی کا خیال آتا ہے، اور جب اس قانون پر سخت الفاظ میں اعتراض کیا جاتا ہے تو شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کوتاہی برداشت نہیں ہو پاتی، اور اندر ہی اندر گھٹتی مرتی رہتی ہوں۔ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمارے منطقے میں منطق کوئی نہیں مانتا، اور اس قدر حساس معاملے کو تدبیر و تفکر کے بغیر جذباتیت سے طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے جیسے تیسری دنیا کے ملک میں اخلاقی اعتبار سے تیسرے درجے کے باشندے بستے ہیں، جہاں عدالتوں میں جھوٹی شہادتیں دینا معمول کی کارروائی سمجھا جاتا ہے اور ساری تفتیش کا رخ موڑ دیا جاتا ہے، جہاں عدالتوں کے فیصلے اتنے کمزور ہیں، جہاں معمولی معاوضے ہوں کہ متنازع بنتے رہتے ہوں، وہاں اس قانون کو نافذ کرنا ناموس رسالت جیسے حساس دینی معاملے کو سرے بازار موضوع بنانے کے مترادف ہے۔ آپ کی تعلیم تو یہ تھی کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو کہ کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا نہ کہیں۔ ہمارے ہاں تو ذاتی غم و غصے اور کسی رنجش پر دینی، مسلکی یا قومی رنگ دے کر مخالف کو کافر، گستاخ یا غدار قرار دینے کی روش شروع سے پاکستانی قوم کی نظریاتی رگوں میں موجود رہی ہے۔ جس ملک میں عدالتوں میں انصاف کا معاملہ ہمیشہ تنازعات سے آلودہ رہا ہو اور قانون و انصاف اندھا ہونے کے بجائے یک چشم رہا ہو، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں کہ ایسے قانون لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ مذہبی انانیت کی تسکین ہے۔ پیارے رسول، ہم مسیحی بادشاہ نجاشی کو کیا منہ دکھائیں گے جس نے مکہ سے ابھرتی انقلابی دعوت کی ابتدائی مہاجرین کو پناہ دے کر اہل مکہ کے غیظ و غضب سے بچایا تھا، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحصالی، فرعونی، حمانی و قارونی قوتوں سے پاک معاشرے کا تصور دیا، سود خور سرمایہ دار کی معاشی جبریت پر کاری ضرب لگائی۔ عرب ایسے خطہ ارضی پر جہاں لامرکزیت
یا دوسرے لفظوں میں لاحکومتی کی حالت رہتی تھی، ایک مرکز کا تصور دیا، صرف روحانی مرکز نہیں بلکہ معاشرتی اور سیاسی مرکز بھی قائم کیا۔ آپ کی ذات گرامی میں اوصاف حمیدہ اور کمالات حسنہ کا ایسا امتزاج ہے جو آپ کو بیک وقت کامیاب سربراہ و سپہ سالار، مسلح و رہنما، ماہر معاشیات و اخلاقیات کے طور پر سامنے لاتا ہے، جو فلسفیوں اور حکمائے اخلاق کی طرح محض زبانی کلامی نصابی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اپنے روزمرہ عمل، قول و فعل سے کردار سازی کرتا ہے۔ آج کل مساجد میں خطبات و مذہبی اجتماعات کا زیادہ وقت کردار سازی کے بجائے ایک طرف شرک و بدعت، حاضر و ناظر، علم غیب، مدینہ کی مکہ یا مکہ کی مدینہ پر افضلیت، نور و بشر کے مباحث میں لوگوں کی عقائد درست کرانے میں لگتا ہے، تو دوسری طرف کہیں وظائف، ذکر اذکار اور چلہ کشی کو حاصل اسلام سمجھ لیا گیا۔ یہ فقیر کس کے آگے گریا کرے کہ پیغمبر اسلام سے کیا سیکھنا تھا اور کیا سکھایا جا رہا ہے؟ شاید یہی اجتماعی فکری کجی ہے کہ مسلمان کئی صدیوں سے ہمہ قسم زوال سے دوچار ہے۔ پیارے آقا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس منہ سے عرض کروں کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اسلام امن و سلامتی کو دہشت گردی کا استارہ بنا دیا گیا ہے۔ مغرب میں اسلام کا نام کسی ضابطۂ حیات کے بجائے دہشت گرد ایجنڈا کا مترادف بنا دیا گیا ہے۔ زبانی تبلیغ بہت کی، مگر غیر مسلم ملکوں میں مقیم مسلمانوں نے اپنے عمل اور کردار سے وہ تبلیغ نہیں کی جس میں لفظوں کی ضرورت کم پڑتی ہے کہ مسلمان ہونے کا ایک مغربی ممالک میں مقیم کچھ مسلمانوں نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے، مطلب فراڈ ہونا ہے۔ گویا صادق و امین رسول کی امت کی شناخت بد دیانت ہونا رہ گیا ہے۔ گویا اب پیغمبر اور امت ایک پیج پر نہیں رہے۔ پیارے رسول، آپ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مابعوث ہوئے۔ شاید عصبیت اور قبائلی تفاخر میں مبتلا عرب معاشرے کو درس دیا کہ افضلیت اسی سے ہے جو زہد و پرہیزگاری میں آگے ہے۔ ایمان میں کامل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ حسین ہے۔ بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، اور افضل وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ بے شک آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز تھے۔ یہ اخلاقیات دراصل مذہب کی جمالیات ہے۔ رحمان و رحیم کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا اور خدا کے رنگ میں رنگ جانا عین اسلام ہے۔ پیارے آقا، ہم بھٹک کر زوال در زوال گڑھوں میں گر چکے، اور اب آپ کی ذات والا سے دامن امید وابستہ ہے۔ ہم سے جو کوتاہیاں ہو چکی، اور یہ خط لکھتے ہوئے جو غلطیاں ہوئیں ان سے درگزر کیجیے۔ نگاہ کرم کی درخواست ہے، ایک بار اللہ پاک سے سفارش کر دیجیے گا کہ اس ذلت آمادہ قوم پر رفعت کے دروازے کھول دے، ہم پر ہماری حقیقت، ہماری اوقات کھل جائے، اور ماضی کے خمار سے نکل کر علم کی روشنی کو کھلے ذہن سے اپنانے کی توفیق ملے۔ سائل کو مانگنے کے آداب نہیں آتے، مگر آپ ایسے سخی سے نسبت جوڑ لی ہے جو سائل کی خطاؤں کو اپنے دامن عفو و کرم سے ڈھانپ لیتا ہے اور بے بہا نوازشات سے بگڑی بنا دیتا ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشنز میں کریں۔ اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل قلب اسلامک کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔